عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے غداروں کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ غدار کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ غدار ہیں جو آپ کی ریاست کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاک فوج کے خلاف ہرز سرائی کرتے ہیں۔ حکومت اور ریاست میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ریاست آپ کا مادر وطن ہے، آپ کا ملک ہے، جبکہ اس ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے حکومت معرض وجود میں آتی ہے۔ حکومت کے لوگوں کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، ان کی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ ریاست کے خلاف بات کریں گے یا اس کے خلاف سازش کریں گے تو غداری کے زمرے میں یہ سارا کچھ آ جائے گا۔ پاک فوج آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ پاک فوج اپنی جانیں قربان کر کے آپ کے وطن کا دفاع کرتی ہیں۔ اس سے سب سے زیادہ تکلیف آپ کے دشمن کو ہوتی ہے۔ وہ پاکستان کا دفاع توڑنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ فوج کے خلاف اپنے کچھ لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ ایسے لوگ جو پاک فوج کے خلاف ہرز سرائی کرتے ہیں ان کو بھی غداروں کے زمرے میں لایا جاتا ہے۔ ایسا کچھ یہ پختون تحفظ موومنٹ کرتی رہی ہے۔ پہلے تو تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ پختون تحفظ موومنٹ ہے کیا۔ کچھ عرصہ پہلے نقیب اللہ محسود کو کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے راؤ انوار پر ایس پی تھے، ایس پی تھے، ان پر الزام لگا تھا۔ آصف علی زرداری اسے اپنا بچہ کہتے تھے۔ آصفہ بھٹو کا بھی اس حوالے سے نام آتا رہا ہے۔ بہرحال نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پاکستان میں ایک اعلیٰ درجے پر مہم چلی تھی، جس میں لوگ مطالبہ کرتے نظر آئے کہ اس کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس حوالے سے عمران خان بھی اس مہم کا حصہ تھے۔ علی وزیر جیسے لوگوں نے بھی اس مہم میں حصہ لیا، اور پھر آگے چل کے اس موومنٹ کو، جو ایک مہم تھی نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کٹہرے میں لانے کی، اس کو انہوں نے پٹھان تحفظ موومنٹ کا نام دے دیا، اور پھر آگے چل کے اس کو پاک فوج کے خلاف استعمال کرنے لگے، اور یہی لوگ اس حوالے سے فوج کے خلاف تقریریں کرتے رہے ہیں، پاک فوج کے خلاف زہر اگلتے رہے ہیں۔ ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ عمران خان نقیب اللہ محسود کے معاملے میں علی وزیر کی جذباتی تقریریں سن کے انہوں نے 2018 کے انتخابات میں اس بندے کے خلاف پی ٹی آئی کا امیدوار بھی کھڑا نہیں کیا تھا۔ اس لیے علی وزیر آسانی سے جیت گیا، اور پھر اس کے اندر جو ایک پاک فوج کے خلاف نفرت چھپی ہوئی تھی وہ سامنے آئی۔ آج کل یہ بلکہ عرصہ سے یہ پاک فوج کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں، ایک ہفتہ قبل انہوں نے کراچی کے ایک علاقے میں جا کے تقریر کی، وہاں پہ پاک فوج کے خلاف یہ کیا کچھ کہتے رہے کہ پاک فوج کو پکڑ کے گھسیٹیں گے، پکڑ کے ماریں گے، اور لوگوں کو یہ اشتعال دلاتے رہے کہ فوج کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں، جیسے بھی ہو پاک فوج کو نقصان پہنچائیں، گھسیٹیں، پکڑیں، ماریں، خون کریں، یہ کچھ کہتے رہے۔ تو ان کے خلاف سندھ کی حکومت نے مقدمہ درج کروایا، پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا۔ اس بندے کو پشاور سے گرفتار کر کے کراچی لے جایا گیا، وہاں پہ اس کا 30 روز کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، باقی اپوزیشن کے لوگ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو رہا کیا جائے۔ اس کی گرفتاری ایک ظلم ہے، ایک بربریت ہے۔ نہ جانے کس بے شرمی سے یہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو ایک طرف اس کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، اس کی گرفتاری پر مشتعل ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ نہیں بتاتے کہ ان کو گرفتار کس نے کیا ہے۔ ان کو گرفتار سندھ پولیس نے کیا ہے، وہی اس کو عدالت میں لے گئی اور اسی نے اس کا ریمانڈ لیا ہے۔ بہرحال حکومت کی طرف سے غداروں پر ہاتھ ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ پھر سلسلہ آگے چلتے چلتے میاں نواز شریف کے گریباں تک بھی قانون کا ہاتھ ضرور پہنچے گا۔ جو پاک فوج کے خلاف ہرز سرائی کر رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، بھارت بھی یہی کچھ کر رہا ہے، بھارت بھی یہی کچھ چاہتا ہے۔ بھارت کے ایجنڈے کو آگے لے جانے والے، ان کے بارے میں قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ وہ محب وطن ہیں، وہ غدار ہیں، بالکل غدار ہیں۔